السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آن لائن درس قرآن کریم کی اس نشست میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ رمضان المبارک کی رحمت والی برکت والی فضاؤں میں وہ مہینہ جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اس مہینے کی برکتوں کے ساتھ ساتھ جس قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت اور فوقیت دی گئی ہے، اسی قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے ہم فی الحال آن لائن حاضر ہیں، آپ بھی سماعت کر رہے ہیں۔ آج کی آیات مبارکہ کا کچھ حصہ میں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ سورۃ الاعراف کی آیتوں کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کا جو درس تھا، اس وقت جو آیتیں تلاوت کی گئی تھیں، ان آیتوں کے بعد والی آیتیں آج میں نے تلاوت کی ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ امید ہے کہ ہم سب الحمدللہ بحالت روزے میں ہیں، اور آج تلاوت کردہ آیتوں کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یہ بات گزشتہ بھی کہی جا چکی ہے کہ ان آیات میں مختلف نبیوں کے اور ان کی قوموں کے متعلق کچھ کہا جا رہا ہے، اور اس سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت نوح کے تذکرے سے۔ تو وہاں کہا تھا لقد ارسلنا نوحا، کہ ہم نے نوح کو بھیجا۔ تو وہی ارسلنا کا لفظ ہر جگہ ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ اس کے بعد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ اور اب گزشتہ جو ہم سن چکے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کا ذکر سن چکے ہیں کہ ان کی قوم کی طرف جب انہیں بھیجا گیا تو پھر ان کی قوم نے ان کو کیا جواب دیا، اور کس طرح اس قوم کو ہلاک کیا گیا، اور وہ کس گھناؤنی جرم میں مبتلا تھی، وہ اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ اس کے بعد وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ مدین ایک قوم کا نام ہے اور ایک علاقہ تھا، اور اس علاقے میں بھی
وہ لوگ آباد تھے، اس علاقے کو مدین کہتے تھے، اور مدین حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے، جو حضرت بی بی سارہ و بی بی ہاجرہ کے علاوہ آپ کی اور زوجہ بی بی خطورہ نام تھا، ان سے پیدا ہوئے تھے۔ تو چونکہ وہ اسی علاقے میں آ کر بسے تھے، تو یہاں وہ جو شہر آباد تھا اس شہر کو بھی مدین کہتے تھے۔ اور یہ ریڈ سی کے قریب میں ایسے مقام پر واقع ہے جہاں سے دو راستے الگ الگ ہوتے ہیں، ایک تو عراق کی طرف جاتا ہے راستہ، اور ایک راستہ ملک شام کی طرف جاتا ہے، اور پھر یہ دونوں راستے سے یمن کی طرف ایک راستہ جاتا ہے۔ تو یمن سے آنے والے عراق کو جائیں یا یمن سے آنے والے شام کی طرف جائیں تو یہ ایک طرح سے سہ راہ ملتا ہے۔ وہاں یہ شہر آباد تھا، تو اس شہر کے باشندوں، وہاں کے رہنے والوں کی ہدایت اور ان کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، اور بھیجا ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ وہ قوم جس برائیوں میں مبتلا تھی، ان برائیوں کی اصلاح کے لیے آپ نے ان کو نصیحت کی۔ قالا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، وہی ایک خدا ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور تمہارے بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہے، تو کیا کرو؟ فاوفوا الکیل والمیزان، تو ناپ تول میں پورا پورا ناپو تو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں ناپتے وقت میں کمی کر کے نہ دو، ولا تفسدوا فی الارض، نہ تو کمی کرو اور نہ ہی زمین میں فساد پھیلاؤ، بعد اصلاحھا، اس کے درست ہو جانے کے بعد۔ جب زمین اچھی ہے، سارا معاملہ ٹھیک ہے، تو اس کے ٹھیک ہو جانے کے بعد اس میں فساد مت بچاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم سے جو خطاب ہوا، اس میں آپ نے دو باتوں کی باقاعدہ نصیحت کی، اور وہ قوم دو خرابیوں میں مبتلا تھی۔ ایک خرابی تو یہی کہ تھی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن دیگر اقوام کی صحبتوں اور ان سے میل ملاپ، ملنے جلنے کی وجہ سے دوسری قوموں کے طور طریقے، انداز اور ان کے عقائد سے متاثر ہو گئے تھے، تو اس میں بہت سارے لوگ شرک کرنے لگ گئے تھے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت۔ تو وہ ایک خرابی تھی، جس خرابی کو دور کرنے کے لیے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، صرف اور صرف اللہ ہی عبادت کے قابل ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ تو پھر ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ گئی ہے، واضح نشانی آ گئی ہے، اور تم کیا کرو؟ تمہارے اندر ایک اور خرابی ہے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ ایک تجارتی منڈی کی صورتحال تھی کہ ادھر سے یمن والے بھی آتے تھے، یمن کی طرف سے آنے والے مکے مدینے کے لوگ بھی ادھر آیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ملک شام کے لوگ بھی ادھر آ سکتے تھے، عراق کے لوگ بھی آ سکتے تھے۔ تو ایک ایسا پوائنٹ تھا جہاں سے 3-4 راستے نکلا کرتے تھے، تو وہاں ایک منڈی تھی۔ یہ ان کی بستی میں چونکہ مختلف قسم کی اشیاء لوگوں کو دستیاب ہوتی تھیں، تو ان کے اندر ایک خرابی پیدا ہو گئی تھی، وہ تھی ناپ تول میں کمی کرنا۔ اس ناپ تول میں کمی کرنے کی برائی کو بیان کرتے ہوئے اس سے روکا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، پہلے تو یہ کہ ناپ تول برابر کرو اور کمی نہ کرو، کم تول کر مت دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور ایسا کرو گے تو ظاہر ہے فساد مچے گا، اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس کے فساد مت مچاؤ، یہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قوم نے کیا جواب دیا وہ آگے ہم کو ملتا ہے، لیکن نصیحتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی ہے
شعیب علیہ السلام کے پاس جو کوئی آتا لوگ آتے ان سے مل کے ان کی بات کو سننے کی کوشش کرتے، تو یہ بدمعاش قسم کے لوگ جو آپ کے مخالف تھے یا آپ کی نصیحتوں کو جو پسند نہیں کرتے تھے، وہ لوگ راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے جو لوگ حضرت شعیب کے پاس جایا آیا کرتے ان کو روکتے کہتے کہ بھئی ان کے پاس نہ جایا کرو، یہ غلط ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، اور اگر کوئی نہیں سنتا تو اس پر سختی کرتے تھے، زور زبردستی کرتے تھے کہ جانے سے روکنا ان کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ لوگوں ولا تقعدوا بكل صراط، ہر راستوں پر مت بیٹھا کرو، اور اس کا تمہارے بیٹھنے کا منشا یہ کہ توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، کہ لوگوں کو پلٹانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے، اور جو کوئی ایمان لایا ہے اس کو، ایمان والوں کو ستانے کے لیے یا ان کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مت بیٹھو۔ اور دیکھو اس دین کے بارے میں، اس دین کی خرابیاں پیدا کرنے، دین کے اندر خرابی بتانے، دین کے اندر ٹیڑھا پن ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے ایسا مت کیا کرو۔ تو ان لوگوں کا طریقہ کار تھا کہ جو لوگ حضرت شعیب کے پاس آیا جایا کرتے تھے ان لوگوں کو روکتے، اس کی خرابیاں بیان کرتے، خرابیاں نکال کے بیان کرتے، کہ شعیب علیہ السلام اتنے خراب ہے، ان کی تعلیمات اتنے خراب ہے معاذ اللہ۔ اب انہوں نے اس کے بعد کہا کہ تم کو یہ سب بتایا جا رہا ہے لیکن تم مان نہیں رہے ہو، تو ذرا یاد کرو تم پر اللہ کا جو انعام ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے سے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کثیر بنایا۔ ظاہر حضرت مدین جب یہاں آئے تھے، یا جن کے نام سے وہ شہر آباد تھا، پہلے قریب مختصر لوگ تھے لیکن اس میں کثرت ہوئی، لوگ کثیر ہو گئے، تو یہ پہلے کم رہنا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس میں کثرت ہو جانا، اس نعمت کو یاد کرو۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو دنیا میں فساد مچانے والوں اور خرابی پیدا کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ در حقیقت یہ شہر جہاں آباد تھا، وہاں سے آتے جاتے راستوں میں قریب میں ایسی بہت ساری بستیاں تھیں جو کھنڈروں میں تبدیل ہو چکی تھیں، ایسی بہت ساری بستیاں تھیں جن کے اندر نشانات تھے کہ یہاں لوگ رہتے تھے، یہاں بستیاں آباد تھی، لیکن ان لوگوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی اور زمین میں فساد مچایا تو ان بستیوں کو ویران کر دیا گیا، یہی بات کہی جا رہی ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو آپ نے سمجھایا، نصیحت کی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہمنوا جو تھے، آپ کے ساتھ جو تھے، آپ کی بات کو ماننے والے جو آپ کے متبعین تھے، کوشش تو بہت ہوتی تھی مخالفین کی طرف سے کہ کوئی آپ کا متبع نہ بنے، کوئی آپ کا فالوور نہ بنے، کوئی آپ کے دین کو قبول نہ کرے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہر زمانے میں اچھے برے رہتے ہیں، تو اچھے لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے تھے اور کثرت سے لوگ ایسے بھی تھے جو برے تھے۔ تو اب حضرت شعیب علیہ السلام نے مخالفین کو بھی نصیحت کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے سامنے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اگر کچھ ایمان والے ہیں، کچھ ایمان والے نہیں ہیں، تو اس پر ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے، ایمان والوں کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے تاکہ دین پر مضبوطی آئے اور ان کے شر سے بچنے یا شر کو برداشت کرنے کی ہمیں طاقت قوت پیدا ہو۔ فرمایا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگر ہو تم میں سے کوئی ایک گروپ ایمان والا، آمنوا بالذی ارسلت بھی، میں جو پیغام لے کے آیا ہوں اس پیغام کو ماننے والا، اس پر ایمان رکھنے والا اگر ہے، تو ایک ایسا گروپ ہے، وَطَائِفَةٌ، ایک گروپ اور ایسا بھی ہے، لَمْ يُؤْمِنُوا، جو ایمان نہیں لاتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک گروپ ایمان لایا ہے، ایک گروپ ایمان نہیں لایا ہے، تو گروپ جو ایمان نہیں لایا ہے وہ ایمان لانے والوں کو ستا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو ایسے صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ فَاصْبِرُوا، صبر کرو، صبر اور ضبط کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، اس وقت تک صبر کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے فیصلہ نہ آ جائے۔ ایک وقت آئے گا جب کہ اللہ تعالیٰ
ہم دونوں کے درمیان، دونوں گروپس کے درمیان فیصلہ کر دے گا. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. حاکم حکومت کے لیے بھی آتا ہے، حاکم فیصلہ کرنے والا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اس طرح جو نصیحتیں آپ نے کی لوگوں کو، جو آپ نے خیر خواہی کی کرتے ہوئے دین حق کی طرف بلایا، وہ بات پوری مکمل ہوئی. یہاں سے اب قوم کا جواب شروع ہوتا ہے، اور جہاں سے قوم کا جواب شروع ہوتا ہے وہاں سے نواں پارہ شروع ہو رہا ہے. اب تک ہم 8 پارے مکمل کر چکے ہیں، 8واں پارہ یہاں مکمل ہوا، اب نواں پارہ شروع ہوا ہے. تو نواں پارے میں آپ دیکھتے ہیں قال الملأ، اس کا نام دکھتا ہے عام طور پہ. تو قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اتنی زبردست نصیحت حضرت شعیب نے کی. آپ کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، انبیاء میں آپ خطابت کے انداز کے لیے مشہور اور کافی معروف سمجھے جاتے ہیں. آپ نے اپنی قوم کو پیار سے، محبت سے، بہت ہی اچھے انداز سے سمجھایا. لیکن جیسا کہ ہم پچھلے کئی قوموں کا حال دیکھا ہے کہ نبی کی طرف سے جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ لوگ اکڑ کے نبی کو جواب دیتے ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں استغفر اللہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو اب لوگوں میں سے وہ لوگ جو قوم کے سردار یا ذمہ دار سمجھے جاتے تھے اور اکڑ میں وہ لوگ بڑے تھے، استکبروا تکبر کرنے والے تھے، من قومی، اس قوم میں سے، تو لنخرجنک، وہ کہنے لگے لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، دیکھو ہم ضرور بضرور تم کو اس بستی سے نکال دیں گے، اس بستی سے آپ کو شہر بدر کر دیں گے. یا شعیب، اے شعیب، آپ کو، اور والذین آمنوا معک، اور آپ کے ساتھ جنہوں نے ایمان قبول کیا، آپ کے ساتھ رہنے والے ایمان والوں کو بھی، من قریتنا، ہمارے اس بستی سے، ہماری اس قریے سے تم کو نکال دیں گے. یا پھر او لتعودن فی ملتنا، یا تو یہ ہوگا، یا پھر دوسری صورت یہ کہ تم ہمارے طریقے کو فالو کر لو. ہم جو طریقے پر ہیں، ہم بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں، ہم جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہنا چھوڑ کر ہمارے جیسے بن جاؤ، ہمارے جیسے غیروں کی پوجا کرنے والے بن جاؤ، ہمارے جیسے ناپ تول میں کمی کرنے والے بن جاؤ، ہمارے قوم کو، ہمارے دین کو، ہمارے طریقے کو قبول کر لو. اور اگر نہیں کرتے تو پھر تم کو ہم یہاں سے شہر بدر کر دیں گے، ملک سے نکال دیں گے، ملک سے نکال دیں گے. قال اولو کننا کارہین، تو حضرت شعیب نے کہا اچھا تم ایسا کہہ رہے ہو کہ نکال دیا جائے گا، تو اگر ہم اس کو پسند نہ بھی کریں تب بھی قبول کر لیں. یہ دین ہم کو پسند نہیں ہے، جو دین ہم تم کو پھیلا رہے ہیں وہ دین تم کو پسند نہیں ہے، اور تم جس دین کو قبول کرنے یا جس طریقے کو فالو کرنے کی ہم سے بات کر رہے ہو، یہ حضرت شعیب فرما رہے ہیں، تو وہ ہم کو پسند نہیں ہے، تب بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تم اصرار کرو گے، تب بھی اس پرانے دین کو ماننے کے لیے ہم پر اصرار، ظلم و زیادتی کرو گے، نہیں تو تم ہم کو نکال دو گے. دیکھیے آپ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو جواب دیا، آگے فرماتے ہیں قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم پلٹ گئے اپنے دین کو چھوڑ کر، اگر ہم تمہارے طریقے کو فالو کرنے لگ گئے تو اس طرح تو ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا. ایسا کرنا اللہ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو اپنے فضل و کرم سے ایمان کے ساتھ بھیجا، ہم لوگوں میں ایمان کی دولت کو پھیلاتے ہیں، اور اگر تم نے جیسا کہا ویسا ہم سنیں تو اس طرح تو ہمارا اللہ پر بھروسہ اٹھ جائے گا اور اللہ پر جھوٹ باندھنے جیسی بات ہوگی. جبکہ اللہ نے ہم کو نجات دے دی ہے، اس تمام تر بری باتوں سے ہم کو نجات دے دی ہے. تو اس نجات بعد اذ نجانا اللہ منہا، جن چیزوں سے اللہ نے ہم کو نجات دے دی ہے، ہم پھر اسی کی طرف لوٹ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو چیزیں ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں وہ درست نہیں ہے، یہ مطلب ہوگا. اور اگر ایسا ہوگا تو پھر اللہ پر جھوٹ باندھنے جیسی بات ہے. اللہ اکبر. آگے کہتے ہیں وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہم تو اس کی طرف پھر لوٹنے کا سوال ہی نہیں ہے، ہم ہرگز نہیں ہوں گے لوٹیں گے. الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر اللہ نے، ہمارے رب نے
ایسا چاہا تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہم تو اپنی طرف سے اس کی طرف نہیں پلٹیں گے۔ اس کے بعد آگے کہا وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارا پروردگار ہر چیز کے بارے میں وسیع علم رکھتا ہے۔ علی اللہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اور فرماتے ہیں دعا یا کلمات حضرت شعیب کی زبان سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے جس کو یہاں پر کوٹ کیا، اے ہمارے پروردگار، ہماری قوم اور ہمارے درمیان جو ڈسپیوٹ ہو گیا ہے، جس بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا ہے، اس میں اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور ہم کو فتح و کامرانی عطا فرما، اور بالحق، حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، بے شک تو بڑا فتح عطا فرمانے والا، مشکلیں آسان کرنے والا، تنگیوں کی گیٹھیوں کو کھولنے والا ہے۔ تو اس طرح حضرت شعیب نے ان کو جواب دیا۔ تفصیلات تو انشاءاللہ بیان ہوگی، لیکن یہاں اس سورے کی یہ آیت جو ابھی گزری ہے، اوپر کی 2 آیتیں، یہ کچھ بتا رہی ہیں۔ یہ حضرت شعیب کے زمانے میں حضرت شعیب اور ان کی قوم کو باہر نکالنے، شہر بدر کرنے، شہری حقوق سے محروم کرنے کی جو وہاں کے لوگوں کی سازش تھی، اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس طرح کا ماحول ہمارے اطراف بھی پھیلایا جاتا ہے پچھلے کئی مہینوں سے، تو بیچ میں لاک ڈاؤن آ گیا، لیکن کیا کیا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے، NRC وغیرہ کے عنوان سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے۔ کیا چاہتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے دشمن بن گئے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں وہ لوگ جو ہمیں مختلف نئے قوانین بنا کر ہم کو شریعت سے محروم کر کے کیا چاہتے کیا ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے ان کا ایک ہی مقصد ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ دین حق پر نہ رہیں، اور آپ میں سے یہ بات ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کا منشا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کی بات مان لے، وہ جس کو صحیح کرے اس کو صحیح کہے حالانکہ وہ غلط ہے، تو پھر آپ دیکھیں اس کے لیے سب سہولتیں ہیں، سب آسانیاں ہیں، سب طرح کی ان لوگوں کے لیے سویدھائیں ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کو مان کر، اللہ کے رسول کو مان کر ان کی بات نہیں ماننے کی بات کر رہے ہیں، یعنی ان کافروں کی، ان مخالفین کی، تو کیا ہوگا؟ آپ کو شہر سے نکال دیا جائے گا۔ رہنا ہے تو ہمارے جیسے بن کے رہو، نہیں رہنا ہے تو شہر سے نکال دیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ اور اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور اپنے رب کو مضبوطی سے منانا ہے، عبادات کا ذوق پیدا کرنا ہے۔ اب تو رمضان ہے، لوگوں کا اکثر یہ کہنا ہوتا ہے کہ صاحب رمضان کی مبارک ساعتوں میں تو لوگ بڑی کثرت سے عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد میں لوگ جو ہے عبادتوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً اس طرح اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں ہے کہ ہم صرف وقت یا کسی خاص دن یا خاص مہینے میں عبادت کر کے باقی چھوڑ دیں۔ ہم کو تو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، تو ہم ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع رہیں۔ اور یہ جو حالات ہمارے لیے خراب کیے جا رہے ہیں NRC وغیرہ کے عنوان سے، تو یہ سب ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، الگ الگ نام رہے ہیں، اس کے الگ الگ انداز رہے ہیں، اور اہل حق کو شہر سے نکال دینا، اہل حق کو شہر کی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے سے روک دینا، یہ پرانا طریقہ رہا ہے۔ اب نام اس کا الگ ہے۔ تو ویسے موقع پہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ کچھ چاہے کچھ ہو جائے۔ دیکھیے ہم نبی والے، نبی نے اس وقت کیا کہا تھا؟ حضرت شعیب نے کیا فرمایا تھا؟ مطلب ہم کو اگر ناپسند ہے تب بھی، تو لوگوں نے کہا آپ کو پسند ہو نہ پسند ہو، بس ہم جیسے ہم چاہ رہے ہیں آپ ہو جائیں، ویسے ہمارا دین قبول کر لیں۔ اب دیکھیے آپ یہ پریورتن، وہ پریورتن، گھر واپسی، نئے نئے ناموں سے جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، مقصد کیا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی ایمان کی دولت چھین لی جائے اور ان کو پھر سے اسی کفر کے دلدل میں پھنسا دیا جائے۔ قد افترینا، تو حضرت شعیب نے ان کو جواب دیا، نہیں، جب اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ اس دلدل سے نکال دیا ہے، نجات دے دی ہے، تو پھر ہم اس طرف پلٹنے والے ہرگز نہیں ہیں، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت نان مانے جیسی بات ہے۔
اب آگے دیکھیں، وسیع ربنا کل شیء علما، ہر چیز کے علم کو وسعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور یہ جملے خاص طور سے ہم کو پیش نظر رکھنا ہے. علی اللہ توکلنا، کسی کے باتوں پر ہم کو بھروسہ نہیں ہے. کوئی یہ منسٹر وہ کہہ دے، کوئی یہ کہہ دے، ہم تو ہمارا بھروسہ اللہ پر مضبوطی سے رکھے ہیں، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس میں ہمیں فتح و کامرانی سے سرفراز فرما. تو ان دو آیتوں کا خلاصہ بیان کرتے کرتے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس طرح کی باتیں ہر زمانے میں لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں، اور ہم اگر اپنے آپ کو سچے مومن بنائے رکھنا چاہتے ہیں، ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، ایمان پر ہی ہماری موت آئے اس کی کوشش ہے، تو ہمیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ظاہری کام کرنا ہے، جو سرٹیفکیٹ بنانا ہے، وہ اپنے طور پر اس کی تیاری کر لیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ان لوگوں کی کارستانیوں کی وجہ سے ہم اللہ کو چھوڑ دیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ ہی ہمارا بھروسہ ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ یہ قوم ہم پر مسلط ہے، اس قوم کے تسلط سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما، اور ہم کو اپنے نیک بندوں کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ قائم دائم رکھ. تو اس طرح ان آیات کے ذریعے ہم کو معلوم ہوا کہ ایسا ہم جو حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات کو پچھلی قوموں نے بھی جھیلا ہے، اور ہم بھی مضبوطی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں. انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. تو یہ جو آیتیں آج ہوئیں حضرت شعیب سے متعلق، 8ویں پارے میں جو 3 آیتیں گزری اس میں تو ان کا مکالمہ تھا. اب اس کے بعد پھر یہ ان کی قوم سے مکالمہ ہوا. آج کی گفتگو یہیں روکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آنے والا حصہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی کچھ تھوڑے سے 3-4 آیتیں باقی ہیں، اس پر ان کا ذکر مبارک ختم ہوگا. تو انشاءاللہ ان آیتوں کو لیے ہوئے ہم پھر آنے والے جمعے میں، جو انشاءاللہ وہ بھی رمضان ہی میں رہے گا، ہم حاضر خدمت ہوں گے، اور اس وقت پھر آگے کا حصہ لیں گے، اور اس کے علاوہ اور دوسری باتیں بھی احادیث اور فقہ کی انشاءاللہ زیر بحث آئیں گی. آج کی درس قرآن کے حوالے سے گفتگو یہیں روکتے ہیں. شعیب علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، آنے والے درس میں انشاءاللہ وہ مکمل کر لیا جائے گا. اب آئیے آج کی حدیث پاک اور آج کا فقہی مسئلہ ہم آپ سے عرض کیے دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ شروع ہوا، روزے چل رہے ہیں، رات کی تراویح کا الحمدللہ جو لوگ اہتمام کر رہے ہیں وہ خوش نصیب ہیں. لیکن یہاں ایک بات خاص طور سے عرض کرنی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہو یا تراویح کی نماز ہو، ان ساری چیزوں میں جو چیز ہم کو بہت خاص نظر آتی ہے وہ ہے قرآن مجید. قرآن کی وجہ سے رمضان کی عظمت ہے، قرآن کی وجہ سے ہی تراویح کی شان ہے. تو قرآن اب قرآن کا پڑھنا پڑھانا سال بھر ہونا چاہیے، لیکن رمضان میں ہم بکثرت کوشش کرتے ہیں اس کو پڑھیں. اور اس بارے میں آج میں ایک ایسی حدیث پاک لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں بتلایا گیا ہے کہ کس طرح قرآن مجید کے پڑھنے پر بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہنا چاہیے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے پر، پچھلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اب کچھ انداز بدل گیا ہے. پچھلے زمانے میں جو ہوتا تھا وہ حدیث میں آ رہا ہے کہ لوگ قرآن پڑھ کے اپنا ہاتھ پھیلا دیتے تھے، اور دیگر لوگ ان کی مدد کر دیتے تھے. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھیک مانگنا بہت ہی قرآن و حدیث کی روشنی میں مذموم ہے. جن کو حالات ویسے نہیں ہیں ان کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب کس کو دی جا سکتی وہ تو الگ قسم کے لوگ ہیں. لیکن آج میں قرآن کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. حدیث پاک جو عن الحسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت مع عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اذ مر رجل یقرأ سورۃ یوسف فاستمع له فلما فرغ سأل. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں تھا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے ساتھ تھا میں، جب آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو سورہ یوسف کی تلاوت کر رہا تھا، تو آپ توجہ سے اس کی قرأت سننے لگے. فاستمع له. لیکن جب اس نے قرأت قرآن کی تلاوت مکمل کی، سألا، تو اس کے بعد اس نے سوال کیا، مانگا، بھیک مانگا. تو حضرت عمران بن حسین ساتھ سے ہی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری اس منظر کو دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی بے شک ہم اللہ کی طرف لاکے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ کبھی مشکل پریشانی یا کوئی بری چیز دیکھنے پر پڑھا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اس آدمی کے قرآن پڑھنے کے بعد ہاتھ پھیلا کر مانگنے پر آپ کو جو تعجب ہوا، اور آپ نے اس وقت فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن وصلوا به اللہ، کہ دیکھو قرآن مجید کی تلاوت کرو اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہو، اللہ سے مانگو، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو. فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ. اللہ اکبر. کیونکہ عنقریب ایک ایسی قوم کا ظہور ہوگا جو قرآن مجید پڑھے گی اور لوگوں سے مال طلب کرے گی. اللہ اللہ اللہ. دیکھیے قرآن پڑھ کے مانگنا اللہ سے، قرآن پڑھ کے مانگنا بندوں سے، یہ ہرگز نہیں. یہ اس روایت کو بحقی نے شعب الایمان میں بیان فرمایا ہے. اور اسی تسلسل میں ایک اور حدیث پاک بھی ہم کو ملتی ہے جس میں بات اور واضح ہو جائے گی. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تعلموا القرآن وصلوا به الجنہ قبل ان يتعلم قوم يسألون به الدنیا. حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سماعت کیا. فرمایا کہ تعلم القرآن، اور قرآن کو سیکھو، وصلوا به الجنہ، اور اس کے ذریعے جنت حاصل کرو، جنت کی طلب کرو. قبل، اس سے پہلے کہ ان يتعلم قوم، کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو قرآن سیکھے گی، یسألون به الدنیا، اللہ اکبر، جس سے وہ دنیا طلب کرے گی. قرآن کا سیکھنا سکھانا ہم کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ ہم کو اللہ کے لیے. اور آگے فرمایا فإن القرآن يتعلمه ثلاثہ، کہ قرآن مجید کے سیکھنے والے تین طرح کے لوگ ہیں. آپ دیکھیں یہاں تو اور بات واضح ہو گئی. رجل یباہی بہ، ایک آدمی وہ جو قرآن سیکھے گا تو فخر کرے گا اس سے، اللہ محفوظ رکھے. ورجل یستأکل بہ، اور ایک آدمی جو قرآن سیکھے گا تو اس سے رزق طلب کرے گا، غذا طلب کرے گا لوگوں سے. اللہ اکبر. ورجل یقرأ للہ عز وجل، اور ایک آدمی ایسا ہوگا جو اس لیے سیکھے گا تاکہ اس کو پڑھ کر اللہ عز وجل کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرے اور اللہ کو پالے. تو اس طرح اوپر کی جو حدیث گزری اور اس حدیث، دونوں حدیثوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، غور کر کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بات واضح فرما دی کہ قرآن کے حاصل کرنے والے تین طرح کے لوگ ہیں. ایک تو فخر کرتے ہیں، فخر کے لیے قرآن سیکھتے ہیں، اور ایک اس کے ذریعے غذا حاصل کرتے ہیں معاذ اللہ، اور تیسرے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ان کا مقام اللہ کے پاس مقبولوں میں شمار ہوگا. اور جو لوگ مانگتے ہیں ان کے مانگنے پر انہیں وعید آئی ہے کہ ایسی قوم آئے گی. اِنَّا لِلَّهِ پڑھا آپ نے حضرت عمران بن حسین نے، اور اردو پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ ایسی قوم آنے والی ہے جو قرآن پڑھے گی اور لوگوں سے مال طلب کرے گی. حضرات محترم، یہ حدیث پاک کی روشنی میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ بے شک قرآن پڑھ کے بھیک مانگنا تو بری بات ہے، اور
اس سلسلے میں احادیث کا آپ نے متن سماعت کیا، ترجمہ سماعت کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی علماء متقدمین کے بعد متأخرین نے امام، مؤذن یا جو قرآن کا قاری ہے یا پڑھانے والا ہے، اس کو خدمت کرتے ہوئے اس کی قدردانی کرنے کا بھی طریقہ رکھا ہے۔ تو بھیک مانگنا، مانگ کر لینا تو بری بات ہے، لیکن اگر کوئی تحفتاً انہیں کچھ دے دیتے ہیں تو تحفے کے طور پر قبول کیا جانا یہ امت کے علماء اکابرین کا طریقہ کار رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کون کس حد تک اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کے دین کو اختیار کیا ہوا ہے اور اس دین کو پھیلانے کی کتنی فکر کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کی دولت عطا فرمائی۔ رمضان کا آغاز ہوا، 6 دن گزر چکے ہیں، اور اب اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں 10ویں رات کو قرآن مکمل ہوگا۔ بہت سے مقامات پر 3 پارے جو لوگ پڑھ رہے ہیں، 1.25 پارہ پڑھ رہے ہیں تو ان کا مہینے کے آخر تک ہوگا، اور جو لوگ قرآن مجید کا دور اب تک 3 دن میں یا 4 دن میں یا 5 دن میں کر چکے ہیں تو ان کے لیے یہ بات عرض کروں گا کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو رمضان کے مہینے میں مضبوط سے مضبوط کیجیے، کثرت سے تلاوت کیجیے۔ ایک صاحب ہیں جو ہمارے ملاقاتیوں میں، ان کی بات بتاتا ہوں کہ وہ صاحب سال میں تقریباً 14-15 بار قرآن کی تلاوت مکمل کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ تو ان کے بارے میں سنایا گیا کہ وہ ہر مہینہ ایک قرآن ختم کر دیتے ہیں، ہر مہینہ، اور رمضان میں 3-4 قرآن کرتے ہیں۔ تو اگر ہر مہینہ قرآن ختم کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں؟ کہ ایک ساتھ بڑھ جاتے ہیں؟ جی نہیں، انہوں نے بتایا کہ ہر دن جو تاریخ ہوتی ہے اس تاریخ کے حساب سے میں ایک پارہ پڑھ لیتا ہوں، تو 30 دن میں قرآن مکمل۔ اب چاہے تو آپ ہجری کی تاریخ لیجئے، ہجری کی تاریخ لیں گے تو اس میں اب جب مہینہ 29 کا ہوگا تو آپ کو ایک دن 2 پارے پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اگر یہ دنیاوی جو کیلنڈر ہے، کرسچن کیلنڈر، اس کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو اس میں تو 30 تو رہتے ہی ہیں، 1 فروری کو چھوڑ کر 30 رہتے ہیں یا 31 رہتے ہیں۔ 30 دن میں یہ قرآن مکمل ہوگا، ایک دن ایکسٹرا آ جائے تو پھر آپ اس کے اندر اور بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن مجید کو وہ صاحب یعنی یہ سال تمام پڑھا کرتے ہیں، اور رمضان میں خاص طور سے ان کا ذوق تلاوت اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں رمضان میں کچھ کام تو نہیں رہتا، آفس جانا، کھانا، شام میں کھانا ہے، لیکن دن میں تو فری رہتے۔ تو اس طرح انہوں نے قرآن پڑھنے کا معمول بنایا، تو روزانہ 3-4 پارے پڑھتے ہیں، تو رمضان میں 3 دور مکمل ہوتے ہیں، کم سے کم 3۔ پھر تراویح کا سننے کا الگ ہے، اور غیر حافظ ہیں، وہ حافظ کی بات نہیں کر رہا ہوں، حافظ تو یاد ہے تو وہ پڑھ لے سکتا ہے، لیکن غیر حافظ ہو کر رہتا پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن مجید کے بارے میں جب ہم گفتگو سنیں تو قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سنانا بہت مبارک ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ خود قرآن سے ریلیٹڈ ہے، قرآن سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن پڑھتے ہوئے رجوع ہوئیے۔ کسی کو اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھنے کی فکر کیجئے، کسی کے پاس سیکھنے کے لیے جائیے اور وقت لیجئے ان سے، ان کا احسان سمجھ کے ان کے پاس جا کر کے سیکھیے۔ اور اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے کسی کو تو یقیناً وہ بڑا بدبخت ہے۔ اس مہینے کی مبارک ساعتوں میں وقت کافی مل رہا ہے، اس لیے اس مہینے میں کم سے کم سیکھنے کی فکر کرے، اور جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھنا سیکھے، جس کو پڑھنا آتا ہے لیکن رک رک کے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو وہ ذرا بہتر انداز میں پڑھنا سیکھے، اور جو بہتر انداز میں پڑھتا ہے لیکن تجوید نہیں ہے تو تجوید سے سیکھے، جو تجوید بھی ملحوظ رکھتا ہے اور قرآن اچھا پڑھتا ہے تو اس سے چاہیے کہ قرآن کثرت سے پڑھا کرے، اور جب پڑھے تو پھر پڑھانے کی بھی فکر کرے، اس کی خوش آوازی کے ذریعے اس کو مزید زینت دے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ کا بے پناہ شکر ادا کیا جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آخر میں دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر اپنے رحم سے، کرم سے، فضل سے تو نے جو ہمیں موقع عطا فرمائے، رمضان دیا، قرآن دیا، یا اللہ ہم تجھ سے دعا سوال کرتے ہیں کہ رمضان کی قدردانی کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما، مکمل روزے
ہم کو رکھنے ادا کرنے کی بھی توفیق دے اور ان کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما. اور جن جن لوگوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں مولا سب کی دعائیں قبول فرما, ہمارے حال پر رحم و کرم فرما. جس نے جس مقصد کے لیے دعا کی خواہش کی ہے اللہ پاک اس کے مقصد کو پورا فرما دے. اور یہ رحمت والا دہا پہلا دہا رحمت والا, دوسرا دہا مغفرت والا کہا گیا, تو یا اللہ اس رحمت والے دہے میں ہم پر رحم فرما اور رحمت کا ایک چھینٹا ہم پہ ایسا ڈال دے کہ ہماری ساری گندگیاں دھل جائیں اور ہمارے اعمال خیر کی طرف ذہن و فکر متوجہ ہو جائے. اور یا اللہ جن جن کی جو مشکل ہے, پریشانی ہے, دشواری ہے, بیماریاں ہیں اور یہ جو کرونا کا فی الحال ماحول چل رہا ہے, ان ساری پریشانیوں سے, مالی پریشانیوں سے اور صحت کے مسائل سے جو لوگ دوچار ہیں ان کو صحت یاب فرما دے. آمین یا رب العالمین. اسلام پہ قائم رکھ, ایمان پہ خاتمہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.